جی کوئی علماء کرام، جی ایسے علماء کرام تو علماء کرام کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جنہیں مسئلہ قرآنی سمجھا نہیں آیا، قرآن کا مسئلہ انہیں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہیں کہنا۔ ہمارے کیا تھا؟ صحابہ کرام کی زبان میں، عربی زبان میں معنی ٹھیک تھا، مراعات سے ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ اللہ نے، یہودی اس کو غلط استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع کیا کہ تم نہ کہو، کہ ایمان والوں کو منع کیا کہ تم نے نہیں کہنا۔ ریپیٹ کرنے سے کس کو منع کیا؟ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا معروف صحیح ہے اور ایک غیر معروف معنی ایسا ہے کہ جو درست استعمال نہیں، اور دشمن اس کو غلط استعمال کرتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس لفظ کو ریپیٹ، ایسے لفظ کو بھی اگر کوئی جس کا معنی صحیح بھی ہے اور ایک معنی غلط بنتا اگر کوئی دہرائے گا تو اللہ فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ بندہ مسلمان ہے۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے، کس کا؟ ہاں، آپ یوں کہیں کہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نبی پاک کی خدمت اقدس میں، بارگاہ میں ایسا لفظ جس کا معنی صحیح ہے لیکن دشمن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ریپیٹ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، تو وہ بندہ کیسے مسلمان ہوگا جو وہ بار بار دہرائے جو لفظ ہی غلط ہے اور سرے سے گالی؟ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی بھی نقل کیا ہے انہوں نے، تو نقل تو وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے کوئی اصل ہو۔ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو پادری کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک پادری جو سابق تھا عیسائی، اس نے تو بتایا، ویڈیو لگائی کہ مجھے چھوٹے مرزا صاحب نے فون کیا ہے کہ کیا انجیل میں نہیں لکھا ہوا نبی پاک کے بارے میں؟ یہ فون کر کر کے مدد لے رہے تھے، کاش کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ یہودی عیسائی جو ہے ہمارے نبی پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ایک بندہ فون کر کر کے پوری کوشش کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور آج وہ بندے بھی کیا کر رہے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ عیسائی ہمارے نبی پاک کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیسائی تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے فون کیا، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ میں بھائی پہلے عیسائی رہا ہوں، اب مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کہا نہیں لکھا ہوا انجیل میں، میں نے کہا نہیں لکھا ہوا حضور کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ تو اس نے کہا، بینس بھائی چھوٹے مرزا صاحب کو جواب دیا کہ وہ تو دجال یہودی ہے نا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور حضور کی شان ہے مصدق لما معکم، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ لہذا انجیل میں جو دجال ہے وہ یہودیوں کا دجال ہے، نبی کریم علیہ السلام تو عیسائیوں کے نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹے مرزا صاحب نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے کوئی یہ صاحب، انہوں نے پہلے بھی یہودیوں کی طرف منسوخ کیا کہ وہ نبی پاک کے بارے میں لفظ چھوکرا استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ کرائے کے بندے ہیں، آپ جیو والے وہ خان زادہ کے کیا ہے، اس کو ₹1,00,000 دیں وہ آپ کے حق میں ویڈیو بنا دے گا، یہ کرائے کے بندے ہیں۔ یہ مولوی بھی اور یہ اینکر بھی کیا ہیں، انہیں آپ پیسے دیں اور آپ ان سے کچھ بھی کلوا لیں، ٹھیک ہے، میں نے نوٹ دکھا تو میرا موڈ بنے، یہ وہ قوم ہے۔ اس لیے یہ پریشان نہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ لفظ نہیں استعمال ہو سکتا۔ 3 مرتبہ چھوٹے مرزا صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کو ریپیٹ کیا، ایک بار پروگرام میں 3 مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر پروگرام میں 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ لائیو پروگرام میں پھر 3 مرتبہ، بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اور جیسے بندہ کوئی چڑھا رہا ہوتا ہے ایسے وہ کر رہے تھے۔ اب جب پکڑے گئے ہیں تو اب معافی مانگنے پہ آئے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ بھئی منہ زبان جو ہے اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بندے کو آنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے یہ کیا، اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی وہ سورہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو نبی پاک کی گستاخی کر رہی ہے۔ یہ کس قرآن کی آیت کا، قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ ایک مسلمان بھی ہو، ایک اگر کوئی ظاہری طور پر مسلمان ہو عورت، وہ اگر گستاخ ہو تو اس سے کون شادی کرے گا؟ چہ جائے کہ عیسائی
اللہ فرما رہا ہے وہ محسنات عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا ہے، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، کون؟ یعنی جن کا کردار برا نہ ہو۔ حالانکہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کے لیے کردار ٹھیک ہونا شرط ہے، گناہگار عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، مسلمان ہو تو ہو سکتی ہے نا، لیکن عیسائی کی باری آئی تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک دامن کردار کی صاف عورتیں ان سے شادی کرنی ہے۔ تو عمل میں تو چھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا، کہ بندے کا عمل اونچی نیچے ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے میں، عیسائی عورت سے نکاح کرنے میں عمل کی چھوٹ نہیں دی، تو جو گالیاں دے رہی ہے اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ مولا علی نے اہل کتاب عورت جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس کا سر قلم کیا ہے، نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآنی تعریف ہے جو انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ کا فتویٰ ہو گیا نا، اب نبی پاک کا فتویٰ سنیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، حضور فرماتے ہیں 3 فیصلہ کرنے والے بندے ایسے ہیں جن میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہیں۔ پہلا جنتی وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا، علم کے مطابق فیصلہ بھی ٹھیک کیا، وہ کدھر جائے گا؟ جہنمیوں میں سے پہلا جہنمی وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن اس نے فیصلہ جان بوجھ کے غلط کیا، کدھر جائے گا؟ جہنم میں۔ دوسرا جہنمی وہ ہے کہ جسے علم نہیں ہے، جاہل ہے، اور جہالت کی بنا پر فیصلہ کرے گا تو کدھر جائے گا؟ چھوٹے مرزا صاحب دینی طور پر بالکل پڑھے لکھے انسان، کوئی ان کا دنیا میں استاد موجود نہیں ہے جن سے انہیں باقاعدہ کوئی دینی فن پڑھا ہو۔ میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ صرف تین ایسے نام انوس کریں جن سے آپ نے کوئی فن حدیث یا فن تفسیر پڑھا ہو باقاعدہ، یا 3 ایسے بندے اناؤنس کریں جن کو آپ نے کوئی دینی فن پڑھایا ہو۔ استاد بھی منہ بولے ہیں، شاگرد بھی۔ تو جس طرح بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹر کا کورس کیے بغیر آج تک کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اگر بغیر پڑھے کوئی بندہ صحافت کرے، صحافی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطائی صحافی۔ بغیر پڑھے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹروں سے کیا کہتے ہیں؟ عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں نا۔ تو جس طرح عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے، عطائی صحافی ہوتا ہے، اسی طرح عطائی مذہبی اسکالر بھی ہوتا ہے، اور چھوٹے مرزا صاحب ایک عطائی مذہبی اسکالر ہیں۔ انہیں مذہبی اسکالر کہنا یہ زیادتی ہے، جان بوجھ کے یہ لوگ پیسے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے فتوے کے مطابق بھی وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں، اور سیدھے کدھر جائیں گے؟ کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ چلیں جی جی مفتی صاحب